الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سیکنڈ سیشن آف دا ڈے ہم لوگ بات کر رہے تھے المناک حادثات کا فلسفہ۔ سزا ایک ریزن ہے، بیداری دوسرا ریزن ہے، اپنی کوتاہی کا نتیجہ یہ تیسرا ریزن ہے، اور اس میں بھی دونوں فیکٹرز کہ کبھی یہ انڈیویجول ہوتا ہے، کبھی یہ کلیکٹیو ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم لوگ آئسولیشن میں زندگی نہیں گزار رہے، لہٰذا ایک شخص جو کرتا ہے اس کا امپیکٹ دوسرے کے اوپر آتا ہے، آ سکتا ہے۔ ماں باپ کا امپیکٹ اپنی اولاد کے اوپر آتا ہے، اساتذہ کا اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر آتا ہے، سوسائٹی کے اندر انوائرمنٹ میں ایک کا دوسرے کے اوپر اثر آتا ہے، پولوشن، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو آخری چیز بچتی تھی وہ امتحان، کہ پروردگار عالم اگر اس دنیا کے اندر ایک انسان ہے، اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، اس دنیا کے اندر وہ آلریڈی بیدار ہے اور اس نے کوئی کوتاہی بھی نہیں کی ہے، تو پھر اب اس کے بعد کیا اس کے اوپر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے گی؟ جواب جی ہاں، بالکل آئے گی۔ پروردگار عالم نے اختیار دیا ہی اس لیے تھا۔ امتحان کا جو فلسفہ ہے، فلسفہ ابتلا، ابتلا عربی کے اندر آزمائش اور امتحان کو کہا جاتا ہے، کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی پرفارمنس ہے کہ جس کو بعد میں جج کیا جانا ہے، تو اس پرفارمنس کے نتیجے میں ججمنٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو ٹیسٹ کیا جائے گا، تبھی تو پرفارمنس کی ججمنٹ کی بات آئے گی۔ اگر میں آپ کو کوئی کام دے رہا ہوں تو پھر اس کے بعد آپ کی پرفارمنس قابل نقد قرار پاتی ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ اسیس کیا جائے، اور جب وہ پرفارمنس اسیس کی جا رہی ہوگی تو جو کوشچن پیپر ہے اس کے اندر جواب کو اس طریقے سے نہیں مینشن کیا جائے گا۔ اگر اس کو مینشن کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ خود ظلم ہوگا، اس لیے کہ وہ امتحان کے فلسفے کے خلاف ہے۔ اس دنیا کو آئسولیشن میں آخرت سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں گے، تو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کبھی آپ اس دنیا کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب آپ اس کو آخرت کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تب معاملہ بالکل واضح اور روشن ہو جائے گا۔ ابھی ہم اس کے اوپر آئیں گے تو مزید بھی اس کو دیکھیں گے، مگر یہ جو خلاصہ ہے اس کو پورا کر لیں کہ ایک آخری ہیڈنگ جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے یہاں پر لکھی ہے اس حوالے سے، وہ ہے کائنات کا نظام سب سے بہترین نظام ہے۔ بہترین ان اے وے کہ جس مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اس مقصد کے لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کائنات عالی ترین نظام کا نظارہ پیش کر رہی ہے، یعنی اس کائنات کا موجودہ نظام ممکنہ نظاموں میں سب سے بہتر نظام ہے۔ ہر چیز حساب کتاب کے مطابق ہے، یعنی اب حساب کتاب کے مطابق ہے، انسان کی پرفارمنس کے بعد نہیں، اس کے نتیجے میں تو گڑبڑ ہو رہی ہے، مگر آپ فرض کریں کہ انسان ابھی نہیں ہے اور یہ کائنات ہے، تو اس کائنات کے اندر چیزیں امتحان لینے کے لیے جس طرح سے ریکوائرڈ ہونی چاہیے اسی طریقے سے۔ اب اس کے بعد انسان جب آئے گا اور اس کے آنے کے نتیجے میں اور اس کی بیڈ پرفارمنس کے نتیجے میں، اگر اس کی بہتر پرفارمنس ہو، گڈ پرفارمنس ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ چیز اور امپروو ہوتی جائے گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ معاملہ خراب ہوتا جائے گا۔ یعنی ایک ایسا کیس ہے نا کہ سوال جواب مسنگ ہے، اب اس جواب کو آپ نے لا کر فکس کر دیا یہاں پر، تو آنے والوں کے لیے امتحان کا اگلا مرحلہ آ جائے گا، ختم نہیں ہوگا امتحان، مگر آپ اس کو آگے پروموٹ کرنے میں کلیکٹیولی ہیومینٹی کو آپ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں۔ ایک آپ کا انفرادی امتحان، ایک اجتماعی امتحان۔ انفرادی امتحان کے اندر آپ پاس یا فیل ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ اجتماع کے اندر بھی آئے گا، سوسائٹی کے اندر آئے گا۔ اگر وہ سوسائٹی کامیاب ہونا شروع ہو جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو آنے والے افراد ہیں وہ ترقی کر جائیں گے، وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ ان کے لیے پھر ایک اور امتحان متوجہ ہے، منتظر ہے، امتحان کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ دوسرا امتحان، تیسرا امتحان، چوتھا امتحان، پانچواں امتحان، اینڈ لیس۔ اس امتحان کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جب تک یہ دنیا ہے امتحان چلتا رہے گا۔ آپ سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھیں گے تو ایسا ہی ہے۔ آج آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کے ذریعے سے اپنی آواز آسانی سے اس مائک کے ذریعے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، پہلے ایسا پاسبل نہیں تھا۔ یہ اجتماعی ترقی ہے، کام تو کسی ایک آدمی نے کیا ہوگا، دو نے کیا ہوگا، ایک ٹیم نے کیا ہوگا، مگر اس کے بینیفیشری سارے ہیں۔ اب آپ اس کے اندر امپروومنٹ لاتے جائیے، لاتے جائیے، لاتے جائیے، لاتے جائیے، اس امتحان کے اندر آپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب آپ اس کو مس یوز کریں، اسی کے ذریعے کنسرٹ کر لیں، اسی کے ذریعے سے ہیٹ اسپیچ پھیلا دیں، اسی کے ذریعے سے کچھ ایسا
انفلومیٹری مٹیریل ہے وہ ڈال دیں کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ قتل و غارت پر آمادہ ہو جائیں. تو یہ تو زبان کے ذریعے سے بھی آپ یہ کر رہے تھے. نوٹ کریں, اس نے تو صرف اس کو ایکسپینڈ کیا ہے نا, ورنہ لمیٹڈ حصے کے اندر ایک انسان ویسے ہی یہ کام کر سکتا تھا برا. مگر آپ ترقی کر گئے. اب ترقی آپ کی نیگیٹیولی استعمال ہو رہی ہے یا پازیٹیولی استعمال ہو رہی ہے وہ ایک الگ بحث ہے, مگر اس میں کوئی شک نہیں وہ آگے تو بڑھ گیا معاملہ. اب وہ جو پولوشن والا ایشو تھا کہ پولوشن کے نتیجے میں آپ لوگ نیچے کی طرف آ گئے, پیچھے کی طرف آ گئے, چاہے اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر کتنی سائنٹیفک انوینشنس کیوں نہ ہو, مگر اس پولوشن کے نتیجے میں انوائرمنٹ جو فلتی ہو گیا ہے, تو اس فلتی انوائرمنٹ کے نتیجے میں جو قوم ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے. ایبسولوٹلی. جی, یہ جو کام ہے انسان اس مائک کے ذریعے ایکسپینڈ کر رہا ہے اپنی اسپیچ کو, صحیح ہے. اب اس کے اندر اگر وہ نیگیٹو کام کرتا ہے تو یہ اس کے اختیار میں ہے یا اس کے اختیار کے حدود سے آگے؟ 100% اس کے اختیار میں, اپنی حدود سے آگے نہیں نکلتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا, اگر آپ کے ذہن میں ہو, کہ ہر وہ چیز کہ جس پر یہ کہا جا سکے کہ تم نے یہ کیوں کیا, یہ اس کے اختیار کو بتاتا ہے. اب اگر ایک انسان ہے اس نے مائک کو بنایا ہے, مائک کو بنانا اس کے اوپر اس کی ملامت نہیں ہو سکتی ہے. یو کی ناٹ کنڈیم سمبڈی کہ اس نے انوینٹ کیوں کیا, لیکن اس نے انوینٹ کر دیا. اب اس کے بعد اس نے اس کو استعمال کیا. مسٹر ایکس نے انوینٹ کیا تھا ود آل گڈ اینڈ پیور ہارٹ, اچھی انٹینشن کے ساتھ, لیکن اس کو جو مسٹر وائی نے یوز کیا ہے وہ ایک غلط کام کے لیے یوز کیا. آپ یوں سمجھیے کہ یہ مثلا الیکٹریسٹی ہے, اس کے ذریعے سے آپ روشنی کا انتظام کر دیں, پنکھوں کو چلا دیں, اور اسی کے ذریعے سے کوئی ٹارچر کرتا ہے اور کسی کو الیکٹرک شاک دے کے مار دیتا ہے. تو الیکٹریسٹی کو ایکسپلور کر کے جس نے ڈسکور کیا تھا, ہم اس کی مذمت نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کام تو اچھا تھا, جو اس کی انٹینشن تھی وہ جانے, لیکن یہ کام تو اچھا تھا. اب اس کے بعد اس کا یوز جو ہے یہ بہت اچھا یوز ہے کہ بھائی بلب جل رہا ہے, اچھی بات ہے, پنکھا چل رہا ہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر ایک دوسرا کام اس سے کیا جائے کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, تو آف کورس وہ کام برا ہے. اس نے اس کو مس یوز کیا نا. جیسے آپ نے کہ تم نے یہ کیوں کیا, جیسے ہی آپ کا یہ جواب آتا ہے نا, یا یہ آبجیکشن آپ کا, تو تم نے یہ کیوں کیا, یہ جملہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو مختار سمجھتے ہیں, آپ اس کو صاحب اختیار سمجھتے ہیں. امتحان میں بھی یہی ہوگا کہ اس کی کیپیسٹی زیادہ امتحان نہیں لیا جائے. ناٹ ایٹ آل. اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا, پاسبل ہی نہیں ہے. کیپیسٹی سے آگے یہ اس کے اختیار کی حدود میں آتا ہے یا اس کے اختیار کے حد سے وہ باہر نکل رہا ہے؟ کیا چیز بیٹا؟ اس کا نیگیٹو یوز کرنا. نیگیٹو یوز کرنا, آپ لفظ پہ غور کریں. اس نے نیگیٹیولی یوز کیا, یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس اختیار تھا. اس نے نیگیٹیولی یوز کیا, یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے استعمال کیا. آپ کو یاد ہوگا ایک میں نے مثال دی تھی کہ ایک ہے کہ آپ کا ہاتھ یوں آتا ہے, خدا نہ کرے, اور کسی کی گال تک چلا جاتا ہے, یہ حرکت ہے نا. اور ایک راشا, یہ راشا ہو رہا ہے کسی کو, پارکنسنس کا کوئی مریض ہے, یوں ہاتھ ہل رہا ہے. یہ پارکنسن کا مریض جو ہے یہ اپنے اختیار سے نہیں ہلا رہا ہے, اس کا اختیار ختم ہو چکا ہے اس کے اوپر, بیمار ہے, یہ مریض ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ تم کیوں کر رہے ہو ایسا, وہ کہے گا بھائی میں کہاں کر رہا ہوں, میں تو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میرا اختیار ہی نہیں ہے, یہ ہل رہا ہے. لیکن اگر دوسرا آدمی ہے وہ یوں آ کر کسی کو مارتا ہے اور آپ کہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا, تو آپ کہیں کہ وہ پارکنسن والے کا ہاتھ بھی تو ہل رہا تھا, میرا بھی ہاتھ ہلا ہے. تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے آپ اس کو کتنا ہلائیں گے؟ یہ کس وجہ سے؟ یہ اسی وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہا تھا, یہ اپنے اختیار سے کر رہا تھا. یہاں پر آگے بات بڑھتی ہے, فرماتے ہیں کہ یعنی اس کائنات کا موجودہ نظام ممکنہ نظاموں میں سب سے بہتر نظام ہے. ہر چیز حساب کتاب کے مطابق ہے, اس میں حق, عدل, انصاف اور نیکی کی منافی کوئی بات موجود نہیں. اگر انسانی معاشرے میں برائیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ خود ان کی طرف سے ہے. دس واٹ آئی جسٹ پوائنٹڈ آؤٹ. ہم یہ بات دہراتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کی روح سے کائنات کے بارے میں اسلامی نظریے کی ایک اصلی بنیاد عدل الہی ہے. اس کے بغیر توحید, نبوت اور معاد کا عقیدہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے, یعنی اس کی بیس نہیں رہتی ہے, اس کی بیس باقی نہیں رہتی. غور کیجیے, ایک حدیث میں مذکور ہے, بہت ہی عمدہ حدیث ہے, کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا ان اساس الدین التوحید والعدل, کہ دین کی اساس, فاؤنڈیشن, بنیاد توحید اور عدل پر ہے. پھر فرمایا اما التوحید
توحید کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں یہ ون لائنر بڑے قیمتی ہوتے ہیں. توحید کیا ہے اور عدل کیا ہے؟ فرماتے ہیں توحید یہ ہے کہ جو باتیں تمہارے لیے رواں ہیں انہیں تم خدا کے لیے رواں نہ سمجھو. جو چیز ممکن کے لیے ہے اسے خدا کے لیے جو واجب ہے، واجب الوجود ہے، اس کے لیے رواں نہ سمجھو. تم کو نیند آتی ہے، تم کو خدا کو بھی نیند آتی ہو، تم کو یہ تو صحیح ہے نا، اتنا تو حق ہے کہ ہم تھکتے ہیں تو سوتے ہیں، تو خدا نہیں سوئے گا معاذ اللہ. ہم کو بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، کہ خدا کو تم 2 ٹائم کا بھی کھانا نہیں دو گے، تم 3 ٹائم کھاتے ہو. آپ ہو سکتا ہے کہ بڑی محبت میں یہ بات کہہ رہے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ فالٹی ہے معاملہ، بہت زیادہ ایرر والا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تم 25 سال کے ہو گئے، شادی کرنا چاہتے ہو، تو خدا کی شادی نہیں ہونی چاہیے معاذ اللہ. تمہیں اولاد کی خواہش ہے، خدا کو اولاد کی خواہش، یہ ساری چیزیں توحید کے منافی ہیں، اس کی شان کے خلاف ہے. متوجہ؟ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعَدْلُ، جہاں تک عدل ہے وہ یہ ہے کہ تم خدا کی طرف کسی ایسے کام کی نسبت نہ دو جسے اگر تم انجام دو تو وہ اس پر تمہاری مذمت کرے. سوچئے گا، ٹھیک ہے جی، جس پر وہ تمہاری مذمت کرے. ظلم اس کی بہت بڑی مثال ہے. جناب علی، یہ ہو گیا جو آغا مکارم شیرازی نے یہاں پر خلاصہ لکھا تھا. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے نوٹس ہونے چاہیے. اگر یہ آپ یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب عدل کی کلاسز آج کمپلیٹ ہو رہی ہیں، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ صاحب ہم نے سمجھا الحمدللہ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ 2 گھنٹے کے لیکچرز تقریباً بن جاتے ہیں، 40 منٹس 50 منٹس ملٹیپلائی بائی 2، اور ایسے 4 تو ہو گئے، شاید 5واں ہے، آئی ڈونٹ نو 5واں ہے 4تھا ہے آج، اینی ویز. تو اب یہ 4 سمجھنا 8 لیکچرز ہو گئے نا، اگر 50 منٹ کے حساب سے، 45 منٹ کے حساب سے. تو سمجھنے کے بعد وہ کیا چیز ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ ہمیں میمورائز کر لینا چاہیے. ایک میمورائز کرنا وہ ہے جس کو روٹ لرننگ کہتے ہیں، وہ تو ایڈوائزیبل نہیں ہوتی، لیکن نہیں، کچھ چیزیں سمجھنے کے بعد کہ صاحب یہ نکات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. میں کہوں گا کہ یہ نکات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اس کو آپ اچھی طریقے سے میمورائز کر لیں بائی ہارٹ، تو پھر وہ بنیادی چیز، وہ خاکہ آپ کے ذہن میں آ چکا. اب آئیے تھوڑا سا اس کتاب سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ آغا محسن کراتی کی کتاب ہے، پلیز. آئیے دیکھتے ہیں اس بات آ رہی ہے. صرف میں اس کے ساتھ اس میں درمیان میں بات آ جائے گی، نہ آئے تو اینڈ آف دا لیکچر کے اندر مجھ سے واپس پوچھیے گا، آئے گی بات. عجلت کا ایشو ہے یہاں پر. آغا محسن کراتی کا تعارف تو ہے نا آپ لوگوں کے پاس. ان کو میں عام طور پہ کہتا ہوں مثالوں کے بادشاہ. ان کی جو کتابیں ہیں اس کی سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ تقریباً ہر دوسری تیسری چیز کے لیے وہ ایک مثال ضرور بیان کرتے ہیں، اور بہت پیاری مثال ہوتی ہے، بہت اچھی، یعنی دل کو چھو جانے والی مثال ہوتی ہے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ وقت کم ہے ہمارے پاس، تو ہم تھوڑا تیزی کے ساتھ چلیں گے کہ انہوں نے کیا ڈسکس کیا ہے. انہوں نے پہلی چیز جو ڈسکس کی ہے یہاں پر عدل کے چیپٹر میں، وہ ہیں ظلم کے اسباب. اب اگر آپ کو یاد ہو، اس کو ہم لوگ بھی بریفلی ڈسکس کر چکے ہیں. جہل، خوف، ضرورت اور کمی وغیرہ وغیرہ، یہ ہیں کچھ وجوہات کے جن کے لیے ایک انسان ظلم کرتا ہے. ان میں سے کوئی بھی خدا کے اندر نہیں پائی جاتی، لہذا پروردگار عالم ظلم نہیں کرے گا. پھر آگے انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم عدل کو اصول دین میں کیوں شمار کرتے ہیں. آپ پڑھنا چاہیں ایک الگ اسٹائل سے، میں تھوڑا تیزی کے ساتھ وہاں جانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے ہماری گفتگو آگے بڑھ سکے. پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں عدل کے معنی، اور اس کے اندر کچھ نکات ہیں کہ جو انہوں نے یہاں پر بیان کیے ہیں. سب پہلا نقطہ یہ ہے کہ خدا کسی کا حق پامال نہیں کرتا. اب وہ کہتے ہیں اس کے اندر بہت اچھی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ ایک بات بتائیے، ہم کچھ تھے اور خدا نے ہم کو تبدیل کر دیا. دیکھیے، مٹی ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے. آپ کے پاس، آپ کے سامنے ایک پودا ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کے سامنے ایک جانور ہے، کتا، بلی، گدھا، گھوڑا، یہ سارے، شیر، چیتا. آپ کے سامنے انسان ہے.
یہ بتائیے ایک سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے نا کہ مثلا خدا نے اس کو یہ کیوں بنایا اور اس کو یہ کیوں بنایا، اس کو یہ کیوں بنایا؟ کیا وہ پہلے کچھ تھا؟ وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم سے اس کو اس طرح سے پروردگار نے وجود دیا، تو اس کا مطلب اس کا کوئی حق تو تھا ہی نہیں نا کہ جس کے بارے میں وہ یہ کہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے تھا اور مجھے نہیں ملا. ٹھیک ہے جی. اب پروردگار عالم نے انسانوں کو بنایا، مختلف انسانوں کو بنایا، اس جگہ پر پیدا کیا، کسی کو اس جگہ پر پیدا کیا، کسی کو اس جگہ پر پیدا کیا. امیر ماں باپ، غریب ماں باپ، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے ماں باپ، بالکل جاہل ماں باپ، تہذیب و تمدن سے عاری ایک ماحول، ایک دم مہذب معاشرہ اس کے اندر. امریکہ میں پیدا ہو گئے، ایران کے اندر پیدا ہو گئے، پاکستان کے اندر پیدا ہو گئے، برازیل کے اندر پیدا ہو گئے، کہیں بھی پیدا ہو گئے. یہ جو تمام انسان جو مختلف جگہوں پر پیدا ہو رہے ہیں، اچھا اب اس کے بعد کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بلند ہے، ہاں، کسی کی آنکھیں 6x6 ہیں، کوئی چشمے کے بغیر آگے نہیں دیکھ پاتا، کوئی بہت حسین ہے، خوبصورت ہے، اور کسی کا رنگ کالا ہے. یہ اعتراضات ہیں. کہا کہ یہ کیوں کر دیا؟ یہ کیوں کر دیا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا کوئی حق تھا کہ جو پامال ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں ہرٹ تو ہو رہا ہوں، ہرٹ ہو رہے تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جس چیز کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ظلم ہو گیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی حق موجود ہو کہ جس کو ضائع کر دیا جائے. یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. ہم نے عدل کے بارے میں ایک چیز پڑھی تھی، عدل تکوین کے اعتبار سے، تشریع کے اعتبار سے اور جزا کے اعتبار سے. اگر پروردگار عالم آپ کو ایک صلاحیت دے، اس کے بعد پروردگار اس صلاحیت سے متعلق آپ کا امتحان لے سکتا ہے. اگر وہ صلاحیت آپ کو نہیں مل رہی ڈیو ٹو اینی XYZ ریزن، پھر اس سے متعلق آپ کا کوئی امتحان نہیں ہو سکتا. اگر پھر وہ امتحان اس جگہ پر آپ کا لے تو یہ ظلم ہوگا. اب میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں، بہت اوپری لیول کے اوپر، لیکن آپ لوگ سمجھ جائیں گے. امیر المومنین یہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے بالکل اینڈ میں، اگر آپ دیکھیں گے تو ایک جملہ ملتا ہے جو ہلانے والا ہے واقعی علماء کو. مولا یہ فرماتے ہیں خدا نے اس وقت تک جاہل سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا جب تک عالم سے سکھانے کا وعدہ نہیں لیا. کیا بولیں گے آپ اس کو بھائی؟ بالکل صحیح بات ہے. اس جاہل سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں تم نے توضیح المسائل کیوں نہیں لکھی؟ ارے یہ توضیح المسائل لکھے گا تو ظلم ہو جائے گا، نہیں لکھنا ہے اس کو. وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ آ کر مثال کے طور پر فقہ کے اوپر درس خارج دے گا؟ نہ، وہ جاہل ہے. اس کا امتحان وہی ہوگا جو اس کے جہل کی حد تک ہو سکتا ہے. اس سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ تم علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وہ کہے کہ کوئی سکھانے والا نہیں تھا، بات ختم، فنشڈ. امیر المومنین کہتے ہیں کہ جب تک خدا نے عالم سے سکھانے کا وعدہ نہیں لیا، اس وقت تک جاہل سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا. اگر یہ وعدہ اس سے لیا جائے وہ ظلم ہوگا، کوئی سکھانے والا ہے ہی نہیں. ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو ایکوائر؟ کیسے وہ حاصل کرے گا جب کوئی امپارٹ کرنے والا ہی نہیں ہے؟ ٹو وے ٹریفک چلے گا. بالکل اسی طریقے سے اگر ایک شخص ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہیں، اور پروردگار عالم یہ کہے کہ تم انہی کمزور آنکھوں کے ساتھ دیکھو پہاڑ کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے، وہ پروردگار مجھے تو آگے نظر نہیں آتا، اس سے مطالبہ نہیں ہو سکتا. ظلم اس صورت میں ہوگا کہ جو صلاحیت اس کو دی ہوئی ہے اس سے زیادہ کا اسے سوال کیا جائے. جس کے لیے وہ اگزامپل تھی تھوڑی دیر پہلے، اڑ کے دکھاؤ. اڑ کے کہاں سے دکھائے؟ اڑ کے وہ کہاں سے دکھائے؟ نہ اس کے پاس پر ہیں، نہ وہ فورس آف گریویٹیشن کے اگینسٹ جا سکتا ہے، صلاحیت بھی نہیں. آپ کیسے اسے کہہ سکتے؟ جی بھی اگر ہم اسے ڈفرینٹ طریقے میں لیں تو سوسائڈ بامبرز جن کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ سوسائڈ بامبنگ سے جنت میں جایا جا سکتا ہے، تو ان کے اوپر تو یہ غلط نہیں ہوا نا؟ ان کو تو یہ سکھایا گیا. آسان کس نے سکھایا؟ جو غلط لوگوں نے سکھایا. وہ غلط لوگ کون تھے؟ جو بھی انہیں ٹرین کر، وہ خدا کی طرف سے آئے تھے. اس نے کیوں مانی اس کی بات؟ بیکاز اس میں صرف اسی کو اسی انوائرمنٹ. اس کے پاس عقل نہیں تھی. ہو سکتا ہے اگر وہ پاگل تھا تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ پاگل نہیں تھا مائی ڈیئر. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ بالکل اینالائز کریں، اسی طرح سے کریں، یہی لاجیکل ہے اینالیسس. اس کو اس نے بتایا. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ہو از ہی؟ یہ نبی تھا؟ اس نے کوئی معجزہ دکھایا تھا؟ یہ امام معصوم تھا؟ نہیں. اس نے اس کو ایسا کیوں مانا؟ یہ بت پرستی ہے. یہ بت پرستی کا تو ایک انداز ہوا نا. اور کیا ہوا؟ میرا کیا رائٹ ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے مانیے؟ آپ کے پاس جو چیز حجت ہے وہ آپ کی عقل ہے،
1. نمبر 2, خدا کا کوئی ایسا رہنما کہ جس کا رہنما ہونا آپ کے لیے ثابت ہو. اگر قرآن نہ ہو تو آپ پیغمبر اکرم کی نبوت کو ثابت نہیں کر سکتے اس دنیا کے اندر معجزے ہونے کے عنوان سے. آپ سوچئے, یہ آپ عقل کو جیسے ہی مائنس کرتے ہیں نا بی بی, مسئلہ سارا وہاں پر یہ آتا ہے. آپ نوٹ کیجئے گا, یہ جو اس وقت یہ بی بی کہہ رہی ہے نا, آپ اس کو نوٹ کریں کہ وہاں پر واقعی وہ یہی کر رہے ہیں. میرے استاد نے مجھے کہا تھا, ہو از ہی, یہ کون ہے استاد, کہاں سے ہے؟ آپ کو تشیع, قرآن, آپ کو اسلام یہ چیلنج کرنے کا حق دیتا ہے. آپ استاد کا احترام کر سکتے ہیں. آپ کو استاد کے کہنے پر یہ حق کس نے دے دیا کہ آپ ان بے گناہوں کو جا کر مار دیں یار؟ یعنی کس نے اس کو یہ حق دے دیا کہ ان بے گناہوں کو جا کر مار دیں؟ وہ اپنے آپ کو سلانا چاہتا ہے, وہ اپنے ضمیر کو سلانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں بس بس ٹھیک ہے یار, یہ شارٹ کٹ ہے, نکلو 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 نکلو, گو ٹو ہیل. پھر واقعی اس کو جہنم میں جانا چاہیے. اگر وہ اپنی انسانیت کو کمپرومائز کر رہا ہے, کسی کے ہاتھ میں دے رہا ہے, یعنی اس نے اپنے جوہر اختیار کو کمپرومائز کر دیا, وہ اپنا فیصلہ خود نہیں کرنا چاہتا. وائی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کے اعتبار سے بھی اپنے ایلڈرز کی ایڈوائز لیں, فیصلہ آپ کریں. وہ اپنے تجربے سے آپ کو ایڈوائز کریں, ان کا تجربہ ایڈوائز کی حد تک ہے, فیصلہ آپ کریں. آپ کو شادی کہاں پر کرنی ہے, آپ کے بزرگ آپ کو ایڈوائز کریں, فیصلہ آپ کا ہے. آپ خدا سے مدد طلب کریں, فیصلہ آپ کریں, ڈیسیجن آپ کا ہونا چاہیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. آپ میری بات سمجھ رہی؟ تو یہ والی بات بالکل وہ جو آپ کہہ رہی ہیں ان کا تو یہی معاملہ ہے. مگر کیا وہ اس کے اوپر, اگر وہ پاگل ہے, ہماری بحث ختم ہے. پاگل بہت کچھ کرتا ہے, وہ مرفوع القلم ہے, اس پر سوال نہیں ہو سکتا. جیسے آپ نے ابھی مثال دی کہ ایک شخص کی آنکھیں کمزور ہے اور خدا اس سے کہے کہ اس پہاڑ پہ جو بیٹھا ہے اس کو بتاؤ کون بیٹھا ہے, تو خدا نے تو اس کو کمزور آنکھیں نہیں دی تھی نا, اس نے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آنکھوں کو کمزور کیا. خدا نے تو اس کو صحیح آنکھیں دی تھی, خدا کا یہ مطالبہ تو ظلم نہیں ہوا. ایک بات بتائیے, ہمارا ایزمپشن کیا ہے؟ ہمارا ایزمپشن کیا ہے؟ ہمارا ایزمپشن یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے یہ کوتاہی نہیں کی, ہیریڈیٹی فیکٹر کی وجہ سے اس کی آنکھیں کمزور ہیں, یا خدا نہ کرے کسی نے حملہ کیا اور اس کو بندھا کر دیا. اب کیا اس سے یہ مطالبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر اس نے خود بھی یہ کام کیا ہے تو پہلے یہ غلط کام کر لیا, اس کے اوپر تو وہ اکاؤنٹیبل ہے, مگر آگے اس سے کیا مطالبہ ہوگا؟ اب تو آنکھیں نہیں ہیں, یہ تو اس کی کوتاہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس سے مطالبہ کرنا کوئی ظلم تو نہیں ہوا. برادر عزیز, اب مطالبہ کیسے ہوگا؟ آپ سوچئے تو صحیح. اب تو اس کو سزا دی جائے گی اس بات کی. ایک تو وہ بھگت رہا ہے, ایک تو وہ بھگت رہا ہے خود ہی. یوں آپ سمجھیے کہ ایک شخص ہے, وہ MBBS کر سکتا تھا, ٹھیک ہے, ایک وہ جو کر ہی نہیں سکتا تھا. وہ بیچارہ MBBS کرنے کے قابل نہیں تھا, پاگل سا تھا, وہ کر ہی نہیں سکتا تھا. ایک وہ ہے کہ جو کر سکتا تھا, نہیں کیا اس نے. آپ کر سکتے تھے MBBS کے؟ نہیں کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے تھے. ایسا تو نہیں ہے یار. آپ انجینئرنگ اگر کر سکتے, شوق الگ چیز ہے. کسی کو نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو یہ تھوڑی مطلب ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. ایک ہی شوق, آپ کے اندر صلاحیت تھی یا نہیں؟ جان بوجھ کر آپ ڈاکٹر نہیں بنے تو میں آپ سے علاج کا مطالبہ کر سکتا ہوں؟ یہی جواب ہے اس کا. اب تو آپ نہیں ہیں نا بابا, اب تو آپ نہیں ہیں. اس وقت ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم آپ اس وقت ڈاکٹر نہیں ہیں. آپ بن سکتے تھے, آپ نہیں ہیں. یہ آپ کے شوق کی وجہ سے, میں اس کو کوئی ظلم سے تعبیر نہیں کر رہا, لیکن اب میں آپ سے مطالبہ کروں کہ بن تو سکتے تھے, نہیں بنے تو میرے سر میں درد ہے تو بتائیے کیا علاج ہے اس کا. آپ کہہ رہے باغ صاحب اس وقت تو میں نہیں ہوں. بہرحال ایک وہ ہے کہ جس نے خود اپنی آنکھوں کو پھوڑ لیا, خدا نہ کرے خودکشی کر لی, کچھ بھی کر لیا, غلط کیا, اسی کے اوپر وہ اکاؤنٹیبل ہے. اب تو اسی کی اس کو سزا ملنی ہے. لیکن سوال سارا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا اس سے مطالبہ ہو سکتا ہے؟ اس سے متعلق اب نہیں ہو سکتا. اب اس سے یہ مطالبہ نہیں ہو سکتا. یوں سمجھیے کہ کسی نے اپنے پیر توڑ لیے, ہاں, اب میں اسے کہوں کہ بہرحال آپ نے خود ہی اپنے پیر توڑے, اب چل کے دکھائیے. چل کے کہاں سے دکھائے گا وہ؟ صحیح. دوسرا ایک بہت بڑا ایشو, توجہ کیجیے گا, اجلت اور سرسری نگاہ. اجلت اور سرسری نگاہ, جلد بازی, یہ انسان کا مزاج ہے, جس کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں پر اعتراض کرتا ہے. ایک اچھی مثال انہوں نے یہاں پر لکھی ہے, ایک قصہ بیان کرتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک کتا پال رکھا, یہ بالکل سچا واقعہ ہے, یعنی اس کے اوپر کسی نے آرٹیکل بھی لکھا ہے. ایک شخص نے ایک کتا پال رکھا تھا, بڑا وفادار تھا, وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے پاس چھوڑ کر گیا, ایک بچے کے پاس, چھوٹے بچے کے پاس چھوڑ کر گیا, گاؤں دیہات جنگل وہاں پہ وہ چھوڑ کر گیا. واپس آیا تو اس نے دروازے کے اوپر دیکھا کہ اس کے کتے کے منہ سے خون نکل رہا تھا, یعنی خون لگا ہوا تھا. جیسے اس نے کتے کے منہ پر خون دیکھا, وہ سمجھا کہ اس کتے نے میرے بچے کو قتل کر دیا ہے, پھاڑ دیا. اس کے بعد بندوق تھی, وہیں سے اس نے اس کو شوٹ کیا اور مر گیا وہ کتا. اب جب وہ اندر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ بھیڑیا مرا ہوا پڑا تھا اور بچہ وہاں پر کھیل رہا تھا. بھیڑیے نے حملہ کیا تھا, کتے نے اس کی غیر موجودگی میں بچے کا دفاع کیا تھا, بھیڑیے کو چیر دیا. بھیڑیے کا خون اس کے منہ پر لگا ہوا تھا, وہ باہر سے اندر آیا, اس نے اس کے منہ پر خون دیکھا, وہ یہ سمجھا کہ اس نے بچے کو مار دیا ہے. اپنے محسن کو اپنے ہاتھوں سے اس نے قتل کر دیا. اتنا وہ بعد میں پچھتایا کہ اس نے بعد میں ایک آرٹیکل لکھا کہ اے انسان تو کتنی جلدی فیصلہ کر, اپنی زبان میں لکھا, اس کا ترجمہ یہ کہ اے انسان تو کتنی جلدی فیصلہ کر لیتا ہے. یہ بالکل صحیح ہے. ہم بہت ساری چیزوں پہ جو اعتراض کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے. پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر یہ کہتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہو, وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے. کئی مرتبہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو, وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے. اس سے کہ انسان اس وقت جو فیصلہ کر رہا ہوتا ہے پیورلی عقلی بنیادوں پر نہیں کر رہا ہوتا. بچہ جس موقع پر وہ کھانس رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے امی مجھے آئس کریم کھلاؤ, یہ اس کی عقل کا فیصلہ نہیں ہے, یہ اس کی خواہش ہے جو اس کی عقل کے اوپر غالب ہے. جو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آئس کریم کھلاؤ جبکہ وہ کھانسی بھی کھا رہا ہے, اس کی اماں اس کو نہیں کھلائے گی, وہ کہے گی تمہارے لیے اچھا نہیں ہے, اس کو برا لگ رہا ہے مگر پھر بھی اس کو نہیں کھلایا جائے گا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اوور آل براڈر اس کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو رہا اور خدا عادل ہو, ایسا بھی ہو رہا اور خدا عادل ہو. پروردگار عالم اس کو عجلت سے تابع, کان الانسان عجولا, کہ انسان جو ہے وہ عجلت پسند ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسرا نقطہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے, مصیبتوں کے ہم خود ذمہ دار ہیں. پہلا نقطہ تو وہی تھا کہ کوئی حق تھا ہی نہیں کہ جس کو پامال کیا جائے, خدا نے عدم سے وجود دیا. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ عجلت اور سرسری نگاہ. تیسرا جو نقطہ یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہے مصیبتوں کے ہم خود ذمہ دار ہیں. اس کو بھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. پھر اور آیتیں انہوں نے اس کے حوالے سے دی ہیں, اس پر ٹائم زیادہ لگ جائے گا, ورنہ بہرحال آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید کی جس کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی اس کام کی وجہ سے یہ ہوا, اس کام کی وجہ سے یہ ہوا. مثلا خدا فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ, یہ سورہ نحل کی آیت ہے کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی, امن بھی تھا اطمینان بھی تھا. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان, ان کے پاس رزق کھنچ کر آ رہا تھا ہر جگہ سے. فکفرت بانعم اللہ, تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا. فذاق اللہ لباس الجوع والخوف, اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا عذاب دیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے, بما کانوا یصنعون. پھر یہ بات بھی انہوں نے یہاں پر بیان کی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فوراً کچھ ڈوز دیا جاتا ہے, کئی دفعہ اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے. وہی بیداری والا جو پوائنٹ تھا, کانسیپٹ تھا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پروردگار عالم بالکل الٹا کرتا ہے. الٹے سے مراد کیا ہے کہ اس نے برا کرنا شروع کیا اور اب اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا, نعمت دینا شروع کر دی. بہت اچھی انہوں نے مثال دی ہے اس کے لیے کہ اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو سمجھائیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب یہ لاسٹ کیس ہے, مریض اب بچنے والا نہیں ہے. جس کو تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سگریٹ مت پینا, آپ بولتے ہیں کہ نہیں اس کو پینا, جو پینا اس کو مسئلہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے, اب یہ لاسٹ کیس ہے. وہ کہے کہ صاحب مجھے بروسٹ کھانا ہے, تو کھلاؤ. صاحب آپ 5 دن پہلے تو کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں اس کے لیے زہر ہیں, کہا کہ اب معاملہ گیا, اب کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے کہ یہ 5 دن 10 دن 6 دن 8 دن کتنے دن کا مہمان ہے, ہمیں خود کچھ بھی نہیں پتہ ہے کہ اب دوا کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اٹس آف نو یوز. دو سگریٹ پیتا ہے, پینے دو اس کو مرغن غذائیں کھانی ہے, کھانے دو. یہ وہ چیز ہے.
پھر پروردگار عالم کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ فتحنا علیہم، ایسا کچھ ہے قرآن مجید کی آیتیں بعض کہ جس کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے فلما نسو ما ذکروا بہ، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 44، سورہ انعام آیت نمبر 44۔ جب وہ لوگ بھول گئے نسو ما ذکروا بہ، جس کا انہیں میسج دیا گیا تھا، یاد دلایا گیا تھا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم نے ان کے لیے کھول دیے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ انتہائی خوش بما اوتوا، جو ان کو ملا ہے، اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، فاذا ہم مبلسون، پھر وہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد چوتھا نقطہ وہی ہے بغیر گناہ کے امتحان، کہ کوئی برا کام نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سزا کون سی؟ بیدار ہے، برا کام ہی نہیں کیا تو سزا کس چیز کی؟ مگر پروردگار عالم کی مشیت اس دنیا کے اندر امتحان کی ہے۔ درست ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک آخری 5واں نقطہ جو ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے، غلط تشریح غلط نتائج، غلط تشریح غلط نتائج۔ وہ کہتے ہیں کہ عدل الہی کے بارے میں اکثر شبہات ہماری کج فہمیوں اور غلط نتائج اخذ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ انٹرپریٹ رانگلی کریں گے تو جو کنکلوژن آپ ڈرا کریں گے وہ بھی غلط ہوگا۔ ہم غور کیے بغیر اپنے اعتراضات کا رخ خدا کی طرف کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم خیال کرتے ہیں کہ موت انسان کی فنا ہے، اور پھر اعتراض کرتے ہیں کہ اے خدا فلاں کیوں مر گیا۔ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ سیلاب، زلزلے یا پھر بیماری کی وجہ سے کیوں مر گئے۔ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا آرام کی جگہ ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں سختیاں کیوں ہیں۔ اب اس مثال کو ذرا سا دیکھیے گا۔ ہماری مثال ایسے شخص کی سی ہے جو لیکچر ہال میں آتا ہے اور پھر اعتراض کرنے لگتا ہے کہ چائے کہاں ہے، چائے کیا ہوئی، کھانا کیوں نہیں لاتے، بستر کیوں نہیں ہے، کیوں اور کیوں۔ یہ تمام سوالات اور اعتراضات صرف ایک خیال کی وجہ سے ہیں، ٹیڑھا خیال اور غلط سوچ۔ اس نے سوچا کہ یہ خیر مقدم کا ہال ہے۔ اب اگر ہم اسے ایسے خیال سے الگ کر لیں اور بتا دیں کہ یہ سبق پڑھانے کا ہال ہے، خیر مقدم کا ہال نہیں ہے، تو وہ اپنے تمام اعتراضات واپس لے لے گا اور معذرت کرے گا۔ وہ کہے آئی ایم سوری، میں یہ سمجھا تھا کہ یہاں پر یہ سب کچھ ملنے والا ہے۔ اب جیسے آپ کے لیے یہاں پہ کافی لائی گئی ہے، بریک میں لائی گئی، لیکن ابھی لیکچر ہو رہا ہے، اور آپ کوئی کہے کہ مثال کے طور پر میں تھکا ہوا بہت زیادہ ہوں، میرا بیڈ کہاں ہے، تو ہم کیا اس کو جواب دیں؟ یہی تو آپ نے ظلم کر دیا، بیڈ تو ہونا چاہیے تھا۔ بھائی کہاں پر آئے آپ؟ خیریت، طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ کس جگہ پر آپ آئیں؟ آپ دیکھیں وہ بوفے کے در لگا ہوا ہے، یہ ریسٹورنٹ تھوڑی ہے، لال قلعہ میں آئے آپ کہاں پر؟ جہاں پر آپ آئے ہیں اس جگہ کو سمجھیں کہ اس جگہ پر آپ کیوں آئے ہیں، کس لیے آپ کو یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر آپ کو بھیجا ہے، جنت میں نہیں بھیجا ہے۔ آپ دنیا میں جنت والی چیزیں مانگ رہے ہیں، دنیا سے آپ ہو کر جائیں گے تو پھر وہ جگہ ملے گی کہ جہاں پر وہ ساری فیسلٹیز موجود ہوں گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں دنیا کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے جیسی وہ ہے، اور اپنی پیدائش کا مقصد جان لینا چاہیے۔ اس صورت میں ہمارے اعتراضات خود بخود دور ہو جائیں گے۔ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک گزرگاہ ہے۔ اگر ہم نے یہ یقین کر لیا تو تمام اعتراضات کہ اگر خدا عادل ہے تو لوگ موت، زلزلے، بیماری اور سیلاب سے گرو کر کے کیوں ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، دور ہو جائیں گے، کیونکہ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہاں سے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اب ہم چاہے کسی دروازے سے جائیں، سیلاب، زلزلے یا کسی اور طریقے سے، بہرحال جانا تو ہے، ون وے اور دا ادر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور مثال دی، اس کو سنیے، اور ہم بالکل اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں تو اس پر بات کریں، ورنہ اسے ختم کریں۔ وہ فرماتے ہیں ایک گلاس بیچنے والے نے اپنی دکان پر گلاس اوندھے کر کے سجا رکھے تھے۔ اوندھا کرنا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اب آپ لوگوں کی اردو کے اوپر مجھے اتنا اعتبار نہیں رہا۔ اس نے ایک گاہک کو دیکھا
جو گلاسوں کو پہلے تو گھورتا رہا، پھر ان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اعتراض کرنے لگا کہ جناب اس گلاس کا منہ بند کیوں ہے؟ یہ گلاس جو آپ نے رکھا ہوا ہے، یہ اس گلاس کا منہ بند کیوں ہے؟ اس نے گلاس کو اسی حالت میں اٹھایا اور بولا ارے اس گلاس کا تو پیندہ بھی نہیں ہے۔ دکاندار ہنسا، اس نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے سیدھا کر کے بولا سرکار اس گلاس کا پیندہ بھی ہے اور منہ بھی کھلا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے اس کو پریزنٹیشن کے لیے اس طرح سے رکھا تھا، آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ پریزنٹیشن ہے، اور آپ اس کے اندر کہہ رہے ہیں نہیں گلاس کا تو اوپر کا معاملہ جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، نیچے پیندہ ہونا چاہیے، نیچے ہی پیندہ ہے، مگر یوں کریں تو پھر اب یہ یوز کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں، ایک پروردگار کی پریزنٹیشن ہے، ایک پھر ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے ڈسپلے کے اوپر، اب آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے حساب سے اس کو مولڈ کریں۔ یہی تو آپ کا امتحان تھا۔ سائنس اسی چیز کا تو نام ہے کہ آپ اس کو کیسے تسخیر کرتے ہیں۔ یہ سورج کی روشنی ہے تو سورج تو روشنی دیے جا رہا ہے، آج بھی دے رہا ہے، کل بھی دے گا، کل دے رہا تھا، چلتا رہے گا سلسلہ۔ اب آپ اس کی ان کرنوں کو کیسے انرجی کے اندر کنورٹ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اسی کے اوپر تو آپ کو اسیس کرنا تھا، یہ عقل اسی لیے تو دی تھی کہ آپ اس کو یوز کریں۔ آپ اس کو یوں ہی لے کر بولیں کہ اس کا تو منہ بھی کھلا ہوا نہیں ہے اور پیندہ بھی نہیں ہے تو کیسے کام کیا، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ نظام تخلیق پر ہمارے بہت سے اعتراضات ہماری غلط بینی اور نا سمجھی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یعنی غلط بینی کا مطلب ہے غلط انداز سے دیکھنا۔ سرخ رنگ کی اینک لگانے والے کو لامحالہ ہر شلجم چقندر ہی نظر آئے گا۔ پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے واقعا۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہمارے سب کے سب اعتراضات انسان، اس کے نسب العین اور دنیا کی غلط تشریح سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا عیش و آرام کی جگہ ہے، بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ناکامیاں کیوں ہیں، حالانکہ دنیا ترقی کی جگہ ہے، یہ بیج بونے اور فصل اگانے کی جگہ ہے، قدرتی طور پر اگنے بڑھنے کا میدان محنت، تکلیف اور پسینہ بہانے کی جگہ ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر اگنے بڑھنے کا میدان، محنت، تکلیف اور پسینہ بہانے کی جگہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ہیڈنگ ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے اختلافات کا فائدہ بتایا کہ اختلافات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ضروریات جو ہے ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں سوسائٹی بنتی ہے اور پھر ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا ہے۔ جناب عالی، یہاں پر ہم اس کو روکتے ہیں اپنی بات کو۔ کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو ارشاد فرمائیے، ورنہ عدل کی حد تک اتنی بحث کافی ہے۔ جی پہلا پوائنٹ ہے کہ خدا کسی کا ہم جو ہے پامال نہیں کرتے، ان سے کلیئر نہیں ہوا کہ اگر کوئی شخص بار بار جو ہے نابینا ہے تو بینائی جیسے سب لوگوں کے پاس ہے تو اس کا حق نہیں تھا کہ بینائی جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حق کہاں سے تھا؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں نا، دیکھیے اس کو، آپ کے سامنے ایک جانور ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے جیسے انسان کے پاس۔ آپ کہیے کہ اس کے پاس عقل نہ ہونا اس کے حق کی پامالی ہے؟ نہیں ہے نا، اس کے فیچرز کے اندر اسی طریقے سے۔ اب اگر آپ اس جانور سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ وہ آئنسٹائن کی طرح سے ایجاد کر کے دکھائے تو یہ آپ کی غلطی ہوگی اور آپ کا ظلم ہوگا اس کے اوپر۔ سمجھ رہے؟ وہ مطالبہ اگر آپ اس سے کرتے ہیں کہ جو اس کو نہیں دیا گیا چیز اس کا آپ اسے ڈیمانڈ کریں، یہ ظلم ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، گزارش کرتا ہوں کہ یہ علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک جگہ پر اس مثال کو بیان کیا تھا۔ اچھا، آپ چشمہ پہنتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ میں سے بہت سارے ہیں جو چشمہ پہنتے ہیں، میں بھی چشمہ پہنتا ہوں، یہ بھی اتنے سارے چشمہ پہنتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیے، ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ کو پتہ چلا ہو کہ میری آنکھیں کمزور ہیں تو آپ کو فیل ہوا ہو، کتنے عرصے سے آپ چشمہ پہن رہے ہیں؟ ہاں، میں 25 سال سے پہن رہا ہوں۔ رائٹ ناؤ آئی ایم 41 اراؤنڈ، یس۔ اور میں 8 سال کا تھا یا 9 سال کا تھا جب ڈسکور ہوا کہ کچھ ڈیفیشنسی ہے، ہم نے چشمہ لگا لیا۔ پتہ نہیں مجھے آخری دفعہ کب میں نے سوچا تھا کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، مجھے یاد نہیں کہ آخری مرتبہ کب میں نے اس بات کو سوچا تھا کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، مجھے یاد نہیں۔ روزانہ چشمے اتار بھی رہے ہیں، پہن بھی رہے ہیں، کمی ہے ایسے انکار نہیں کر رہا میں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے اس کو فیل کب کیا تھا، مجھے یاد نہیں۔ ہوتا کیا ہے، انسان کو پروردگار عالم نے اس طرح سے بنایا ہے
کہ وہ ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو فلیکسیبل بنائے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، پرندے اڑتے ہیں؟ آپ لوگ نہیں اڑتے۔ کتنی مرتبہ آپ نے یہ سوچا، آخری کب آپ نے یہ سوچا تھا کہ میں اڑ نہیں سکتا؟ یقیناً انسان اوورآل خواہش رکھتا ہے وہ فضا میں پرواز کرے، مگر کیا آپ روزانہ یہی سوچتے رہتے ہیں ارے میں اڑ نہیں سکتا، ارے میں اڑ نہیں سکتا، ارے میں اڑ نہیں سکتا؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہی ہے، جس طریقے سے ایک انسان نہیں اڑ سکتا، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ گھوڑا جتنی تیز دوڑتا ہے آپ دوڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کتنی دفعہ آپ نے اس بات کو فیل کیا ارے میں اتنا تیز نہیں دوڑ سکتا؟ کتنی دفعہ؟ آپ اپنا تو چھوڑیے، جو بہت بڑے ایتھلیٹس ہیں جو بہت تیز دوڑتے ہیں، انہوں نے کتنی مرتبہ، ان کا تو کام ہی دوڑنا ہے نا، انہوں نے کتنی مرتبہ یہ فیل کیا؟ انسان کو خدا نے اسی طریقے سے بنایا۔ اسی طرح سے اگر ایک انسان اس دنیا میں خدا نہ کرے آنکھوں کے بغیر ہے، وہ ایڈجسٹ کرتا ہے اپنے آپ کو۔ محرومی کا احساس بہت شدید ہوتا ہے ابتدا میں، خاص طور پر اگر اس کے پاس آنکھیں ہوں اور پھر چھن جائیں۔ یہ اس سے زیادہ شدید تر ہے کہ پیدائشی طور پر خدا نہ کرے کوئی نابینا ہو، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا۔ مگر پروردگار عالم نے بنایا ایسا انسان کو کہ اس دنیا کے اندر جو ہارڈشپس ہیں اس کو فیس کرنے کا اس کے اندر حوصلہ رکھا ہے، اس کو بھی اسے گرو کرنا ہے۔ یہ خود ایک امتحان ہے، یہ خود پروردگار عالم کی طرف سے ایک امتحان۔ آئیڈیل نہیں ہے یہ دنیا، اس بات کو ذہن سے نکال دیں۔ اس دنیا کے اندر کمی ہے، آئیڈیل نہیں ہے، اس کو آپ جنت نہ مت سمجھیں۔ اس دنیا کے اندر ہارڈشپس، امتحانات ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کو آپ اوور کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر یہ چشمہ بھی نہ ہوتا تو واقعاً بہت مشکل ہوتی، یہ کسی نہ کسی نے تو ایجاد کیا ہے نا، اس کے نتیجے میں بہت سارے افراد جو ہیں، مثلا اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میں نہیں پڑھ پاتا اتنا، یہ مشکل ہو جاتا میرے لیے، پھر حوصلہ ملتا ہے۔ مثلا میں ابھی آپ کو عرض کروں کہ ابو دھابی پچھلے سال کی بات، ایک بچہ نوجوان آف مے بی ہز ایج، وہ ایک آنکھ وہ بھی صحیح نہیں ہے، ایک آنکھ تو ہے ہی نہیں، دوسری آنکھیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، بہت مشکل سے دیکھ پاتا۔ میں دیکھ کے میں ڈر گیا کہ گر نہ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اس کے والد کے ساتھ وہ آیا میرے پاس بیٹھا تو فیل تو ہوتا ہے نا کہ سم تھنگ مسنگ نا، اب یہ کس طریقے سے اپنے نارمل کاموں کو انجام دے رہا ہوگا۔ کسی کے بارے میں اس کے والد نے اسے کہا ذرا دیکھ کر آؤ آج وہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ارے یہ جائے گا کیسے، وہ گیا، وہ جا کے آ گیا اس کے اندر۔ یہ تھا وہ امتحان کہ جس کے اندر یہ کامیاب ہو گیا کہ اپنی اس کمی کے ساتھ اپنے کاموں کو وہ کیسے مینج کرتا ہے۔ یہ ہوتا نہیں ہے بالکل، اب دونوں آنکھیں نہیں ہیں، اب اس کے بعد وہ کیسے مینج کرتا ہے، یہ کام ہے۔ آنکھیں ہیں، یہ کیسے مینج کرتا ہے، کیسے مزید ترقی کرتا ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنی کمی کی وجہ سے دوسرے افراد کی کمی کا احساس کیا اور اس کے بعد بہت سارے وہ کام کیے کہ جو اگر وہ کمی نہ ہوتی تو شاید نہ کرتے وہ۔ میں ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ جو ہر تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر سے مراد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، وہ آنکھ میں ڈراپس ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس کا جو لوبریکیشن کا جو پروسیس ہے وہ ہو سکے، وہ اندر کچھ گیلا پن جو ہے وہ رہ سکے، ورنہ وہ آنکھ ڈرائی ہو جائے گی۔ اس بات کی پیسے والے تھے، انہوں نے احساس کیا کہ اچھا یہ میرا مسئلہ تو حل ہو گیا، ناؤ ہی از رننگ اے ہاسپٹل۔ دنیا کے اندر اس میسج کو فیل کرنا کہ پروردگار نے یہ کمی رکھی، یہ ایک امتحان میرا، اب میں مینج تو کر رہا ہوں اپنی چیزوں کو، علاج بھی کروا لیا الحمدللہ، خدا کا شکر ہو گیا۔ میسج کیا ہے اس کے اندر؟ ہی پرسیو دیٹ میسج۔ اس نے کہا میرے لیے میسج یہ ہے کہ میں نے تو یہ کر لیا، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو نہیں کر سکتے ہیں، تو مجھے ایک ایسا ہاسپٹل قائم کرنا ہے کہ جو آنکھوں کا خاص طور پر اس مسئلے کو ایڈریس کرے۔ یہ ایک میسج تھا جو اس نے فیل کیا کہ قدرت مجھے یہ میسج دے رہی ہے، یہ ہے انسانیت۔ جی جیسے کہا کہ ایک شخص کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، صحیح ہے، تو اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تو اس کو یہ کس نے بتایا کہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس نے کسی کو دیکھا ہی نہیں کہ کسی کی آنکھ بھی ہوتی ہے، اس سے دیکھا بھی جاتا ہے، اس کو تو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اس کے پاس یہ سینس ہے ہی نہیں، تو اس کو کیسے پتہ چلا؟ بہت صحیح فرمایا آپ نے۔ اگر کوئی پیدائشی نابینا ہے تو وہ فیل نہیں کر پائے گا، یہ تو نفسیات کا مسئلہ ہے نا، اس کے تو ماہرین نفسیات جو ہیں وہ اس کے بارے میں انہوں نے جوابات بھی دیے ہیں اور بحث کی اس کے اوپر۔ مین تو معاملہ یہ
کہ اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو پوری طرح فیل نہیں کر پائے گا. مگر یہ تو طے ہے نا, وہ سن سکتا ہے, وہ بول سکتا ہے, سونگ سکتا ہے, لوگ گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں تم نے دیکھا. اب وہ یہ تو جانتا ہے کہ تم نے سنا کا مطلب کیا ہے, تم بولتے کیوں نہیں ہے, وہ یہ تو جانتا ہے کہ بولنے کا مطلب کیا ہے. یہ خوشبو ذرا سونگنا, اس پھول کی خوشبو کتنی اچھی ہے, وہ خوشبو سونگتا ہے. لیکن جب وہ کہتا ہے کہ یہ تم لوگ جو آپس میں کہتے ہو کہ تم نے دیکھا, تم نے دیکھا, تم نے دیکھا, یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے, یہ رنگ کتنا اس کے اوپر سوٹ کر رہا ہے, تو اس کے ذہن میں سوال تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ مجھے آواز کا بھاری پن سمجھ میں آ رہا ہے, آواز کی مٹھاس سمجھ میں آ رہی ہے, مجھے خوشبو بدبو سمجھ میں آ رہی ہے, مجھے ذائقہ سمجھ میں آ رہا ہے, میٹھا ترش یہ سمجھ میں آ رہا ہے, یہ رنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال تو اس کے ذہن میں آئے گا نا. جیسے اس کے سامنے سوال آئے گا, سیدھی سی بات وہ فیل کرے گا کہ یہ ایک ایڈیشنل صلاحیت ہے جو دوسروں کے پاس ہے, میرے پاس نہیں. جیسے آپ پرندے کے بارے میں کہتے ہیں اڑتا کیسے ہے, آپ نہیں اڑ رہے بٹ نیچرل آپ اس کو اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اڑتا کیسے ہے. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے اڑ رہا ہے, یہ اڑ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, کیسے اڑتا ہے. اگر آپ کسی کو سوئمنگ کرتے دیکھیں اور آپ کو نہیں آتا, آپ کہتے ہیں یہ سوئمنگ کیسے کرتا ہے, یہ آپ کا سوال ہوتا ہے. جی کیوریوسٹی, تجسس جو ہے نا, تجسس کیوریوسٹی, یہ انسان کے اندر فطری ہے, ان بلٹ ہے, اس کی انسٹنکٹ کے اندر اس کو رکھا گیا ہے. تجسس, یہ کیوریوسٹی لیڈز ٹو کریٹیوٹی. جی اس کو کیونکہ کسی نے بات کی یا کسی نے بتایا تو اس کو پتہ چلا, صحیح ہے, تو اس کے پاس نہیں ہے یہ صلاحیت, اس کو اس صلاحیت کے بارے میں بتانا یہ ظلم ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر, کیونکہ نیچرل ہے مائی ڈیئر, نیچرل ہے. اگر آپ اس کو انفیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا کرنے کے لیے بتا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ظلم ہے, تب تو ڈیفینیٹلی یہ گناہ ہے کہ آپ اس کی توہین کر رہے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, ایک نیچرل جو دنیا کے اندر ایک سلسلہ جو چل رہا ہے, گفتگو ہو رہی ہے, تو وہ سنے گا, سمجھے گا, بات کرے گا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فیل کرے گا. یہ فیل کرنا نیچرل ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر اتنی طاقت پروردگار نے رکھی ہے. ایک امتحان اس کا یہی ہے کہ وہ اپنی اس فلیکسیبلٹی کو کتنا انفورس کرتا ہے, کس طریقے سے وہ ایڈجسٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. ایک یہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ صاحب یہ ایک کمی ہے تو اب بس اب ختم ہو گیا, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باقی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی ڈیٹیریٹ ہونے لگتی ہیں, وہ بھی ختم ہونے لگتی ہیں, ان کے اوپر بھی اس کا اثر آنے لگتا ہے. امتحان یہی تھا کہ اب وہ باقی صلاحیتوں کو کیسے کیپٹلائز کرتا ہے, کیسے میکسیمائز کرتا ہے, یہ اس کا کام. صحیح, آؤٹ آف سلیبس کوسچن وہ بعد میں, پہلے تو سلیبس والا کر لیں. عدل والا کوئی ہے تو ارشاد فرمائیے. جی آپ نے کہا کہ خدا کسی کو بیدار لینے کے لیے اس کے اوپر اسسمنٹس وغیرہ, تو اگر خدا کو پتہ ہے کہ وہ تو اوبیسلی پتہ ہے کہ اس کے اوپر کہ وہ نہیں پلٹ کے آئے گا, تو پھر اس کو چانس کیوں دیا گیا؟ یہی دو میں سے ایک بات ہے کہ پروردگار کو نہیں پتہ ہے اور یہ کام کر رہا ہے, تو بات سمجھ میں آتی ہے. خدا کو تو پتہ ہے, اس کے علم میں تو ہے, حجت کیسے تمام ہوگی. پھر دوسری بات یہ کہ خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے. پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ کوئی قیامت کے میدان میں خدا کی طرف ظلم کی نسبت دے. جس طرح سے بچہ ماں سے کہتا ہے کہ تھوڑا اشارہ تو کرنا تھا, تھوڑا سا تو اشارہ کرتے میں کر لیتا, یہ جو ہوتی نہیں بات کہ تھوڑا تو مجھے اشارہ کرنا تھا, میں یوں کر لیتا. پروردگار عالم بہت سارے اشارے کرتا ہے, تھوڑے نہیں, بہت سارے. اسی لیے عام طور پہ ایک تعبیر میں استعمال کیا کرتا تھا, اس مرتبہ آپ لوگوں کے سیشنز میں نے استعمال نہیں کی, کہ یہ جو امتحان ہمارا ہے نا, یہ اوپن بک ایگزام ہے. ایک امتحان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بک اوپن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. یہ اوپن بک ایگزام ہے جو کائنات کے اندر خدا لے رہا ہے ہمارا. وہ بہت پوچھ کے کرو, نبی بھیج رہا ہوں, قرآن بھیج رہا ہوں, علی بھیج رہا ہوں, پوچھ کے کرو, مسئلہ نہیں. عقل تو ان بلٹ ہے, باہر یہ ساری ہدایتیں موجود ہیں اور امتحان ہو رہا ہے, تو جواب تم کو لکھنا ہے, پوچھ کے کو, کوئی مسئلہ نہیں. پھر وہ بار بار بھاگنے کی کوشش کرتا ہے امتحان کے کمرے سے, تو پھر اس کو جھٹکے دے کر واپس بھیجتا ہے. وائی آر یو ویسٹنگ یور ٹائم, وائی آر یو اسپوائلنگ یور سیلف, کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو, کیوں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو, کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے. یہ قرآن کا انداز تو دیکھیں, کنونسنگ انداز ہے قرآن. ایز اے اسٹوڈنٹ آئی وڈ سے کہ قرآن مجھے لگتا ہے کتاب کنونس کرنے والی کتاب, کنونس کرنا چاہتی ہے. خدا کا لیٹر ہے, خط ہے. یہ خود معصوم کی بھی تعبیر ہے کہ اگر تم خدا سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو,
اور چاہتے ہو کہ خدا تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو. تو انداز وہی ہے کہ وہ جو جھٹکے بھی جو ہیں وہ جھٹکے بھی اسی لیے ہیں سیدھا ہو جا انسان کا بچہ بن. معافی چاہتا ہوں بالکل غیر پارلیمانی زبان میں وہ جو کبھی کہا اساتذہ کا یہ طریقہ انسان بنو کیا کر یہ وہ الگ طریقہ. ہاں جو تیار ہو رہا ہے کرنے جا رہا ہے خدا کیا آخر وقت اس کو ہدایت کرتا ہے کہ یہ غلط ہے صحیح ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کربلا میں کہ آپ مجھے خبر کر رہے ہو کوئی فائدہ نہیں, میں حجت تمام کی نہیں بتا. ایک تو یہی ہے نا, لیکن ہور آ گئے نا, یہ بھی آپ دیکھیں ہور آ گئے, ہور آئے نا. ہور از ناٹ دا اونلی کیس. میں کئی دفعہ مجلسوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہور از ناٹ دا اونلی کیس. کئی افراد آئے. ہور چونکہ ان کا رینک بہت بڑا تھا اور چونکہ ان کا ایک رول تھا روکنے میں اور ساری چیزیں, اس وجہ سے ان کا نام نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے. ادروائز جناب ہور کے علاوہ بھی بہت سارے افراد ہیں. انٹرسٹنگلی جس موقع پر امام کو قتل کرنے کے گلا کاٹنے کے لیے جو آ رہا تھا شمر سے پہلے, امام نے اس کو بھی نصیحت کی تھی, اس کو بھی نصیحت کی تھی کہ جا چلا جا تو میرا قاتل نہیں ہے. اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا. وہ عمر سعد کے پاس گیا اور عمر سعد نے پوچھا اس کو کہ کیا حسین کا سر کاٹ کے لایا گا کہ نہیں تیرا سر کاٹنے کے لیے. اس نے امام حسین جیسے یہ جملہ کہا تھا نا کہ جا چلا جا تو میرا قاتل نہیں ہے, تو اس کے ہاتھ سے وہ خنجر گرا. اس نے کہا فرزند رسول اس وقت بھی آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں, یعنی آپ اتنے زخمی ہیں, سب کچھ ہے, آپ کا پورا گھر کٹ چکا ہے اور آپ اس وقت بھی میرے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ وہ ہادی والی جو بات ہے نا, وہ جو امام کہہ کر گئے تھے کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں, میں نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں, وہ آخر تک حسین نے اس کام کو کیا ہے. اگر آپ کہیں ایک حجت تمام کرنا ہے, صحیح بات ہے, ہزاروں کا لشکر ہے, چند افراد آ گئے, آ تو گئے نا. حسین ابن علی یا کسی بھی امام معصوم یا نبی خدا کہا کہ میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کتنے افراد آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, ایک ہے میرا دل ان کے لیے تڑپتا ہے, کیوں یہ جہنمی بن رہے ہیں, یہ ہے وہ درد, یہ ہے وہ ہمدردی, کیوں یہ لوگ ضائع ہو رہے ہیں. سوال یہ تھا کہ یہ جو گفتگو پر زیادہ اس کو آخر وقت ہدایت ہوتی ہے. یاد رکھیے گا جب تک انسان خود اپنے ضمیر کو مردہ نہ کر لے, پھر ایک وقت آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ, کہ وہ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے, ان الذین کفروا سواء علیہم, پھر برابر ہے حبیب انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے, ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پڑتے ہیں. ایک بحث یہ بھی ہے کہ خود کی شبہات جب تک نہ پڑی جائیں گی, یہ واقعہ نہ ہو تو پھر حق اور باطل واضح نہیں ہوتا. جب یہ وہی کام کر رہے ہیں جو خلاف شرع اور خلاف عقل ہے, صحیح, تو یہ گھٹنا خود ایک یہ تو ہے نا. اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر جانور نہ ہو تو اپنے شرف کو کیسے محسوس کرے گا. کمپیریزن کے ذریعے سے, تقابل کے ذریعے سے اس چیز کو انسان محسوس کرتا ہے کہ کیا اس کے پاس ہے, اپنے اس شرف کو بھی محسوس کرتا ہے, اپنے اس ایڈیشنل امتحان کو بھی محسوس کرتا ہے. جی صحیح بات. بالکل درست ہے, کیس ٹو کیس ویری کرے گا نا, کسی میں ایسا ہوگا کسی میں ایسا ہوگا. یو آر رائٹ. ایکسٹریم کیسز کے اندر یہ بھی تو ہے کہ جب ایک انسان نے طے کر لیا کہ اس نے اپنی عقل سے کام نہیں لینا ہے, بت پرستی کرنی ہے, اپنے استاد کو بئی مانا استاد جو نیگیٹو کام اس کو سکھائے جا رہے ہیں اس کو اس نے بس گیون لے لینا ہے, اور ایسا گیون لینا ہے کہ جس کے اندر دوسروں کے اوپر تجاوز ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, تو پھر یہ کیا ہے, یہ بت پرستی ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک انسان جو ہے وہ اپنے دل کو مردہ بنا چکا ہے, ضمیر کو مردہ بنا چکا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کا سوال ایڈریس ہوا یا نہیں کافی حد تک؟ اوکے فائن. آپ کا کچھ ایک آؤٹ آف کیا سلیبس کیا پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ پاسٹ اور فیوچر کی سینس صحیح ہے یا نہیں؟ پاسٹ یہ انسان کو پریشان کرتے ہیں, پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں یا فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں, انسان کو پریشان کر دیتے ہیں. اس کا سوچنا صحیح ہے. دیکھیے پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں ایک تو بالکل نیچرل سوچنا ہے. خوف کا تعلق کس چیز سے ہے؟ فیوچر ہی سے تو ہے. غم کا تعلق کس چیز سے ہے؟ پاسٹ سے تو ہے. خوشی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ پاسٹ سے. اس وقت جو آپ کی کیفیت ہے وہ حال سے بھی ہے نو ڈاؤٹ, لیکن یہ کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو میموریز ہوتی ہیں ان کو آپ ریکال کرتے ہیں, جو سویٹ میموریز ہوتی ہیں ان کو انسان یاد کرتا ہے, خوش ہوتا ہے. جو ایسی غمناک تلخ بٹر میموریز ہوتی ہیں ان کو وہ یاد کرتا ہے, غمگین ہوتا ہے.
پھر اس کے بعد فیوچر کے حوالے سے وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ مستقبل کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو آپ پلان ہی نہیں کر سکتے. اسی لیے ویژنری افراد جو ہوتے ہیں وہ آگے سوچتے ہیں, کہتے 40 سال 50 سال. خود قیامت کے بارے میں سوچنا, یہ فیوچر ہی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں. ایک سوچنا وہ ہے کہ جو بالکل نیچرل ہے, ایک ذمہ دار انسان کا سوچنا ہے. ایک ہے مریض کا سوچنا. ایک انسان جب نفسیاتی اعتبار سے مریض ہو جاتا ہے تو وہ اتنا سوچتا ہے کہ بس سوچتا ہی رہتا ہے. یہ عقل کا وہ استعمال ہے جو پسندیدہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک عقل کا بہت کم استعمال ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان اسٹوپڈ بنتا ہے, احمق بنتا ہے, بیوقوف بنتا ہے, یا خود کچھ بمبار بنتا ہے. سوچ ہی نہیں رہا, سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ ہے کم استعمال. ایک ہے عقل کا اتنا استعمال کرنا کہ بھائی وہ سوچ ہی رہے ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ بھائی مجھے یہاں سے جانا ہے حیدرآباد. نہیں, حیدرآباد تو دور ہو گیا, قریب آ جائیے. آپ یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں کیماڑی, نیٹی جیٹی, کہیں جانا چاہ رہے ہیں, کھارادر جانا چاہتے ہیں, کہیں جانا چاہتے ہیں. تو اب آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں, اوکے بھائی میں جانا چاہ رہا ہوں, راستہ بتاؤ. کہ ایک راستہ یہ ہے, دوسرا راستہ یہ ہے, تیسرا راستہ. ابھی بھائی ہو گیا, آپ جاؤ نا. اب وہ اس کے اوپر اگر آپ یوں ہر گلی سے راستہ بتانا شروع کریں گے تو شاید 500 راستے بنیں گے. مگر آپ یہاں پر کیا کراچی کے میئر بن گئے. آپ کا جو کام تھا وہ تھا کہ مجھے وہاں جانا ہے تو جائیے. آدھے گھنٹے کا راستہ ہے, اس کے لیے آپ 5 گھنٹے تک سوچتے رہیں تو کوئی ایک معقول بات ہے کہ میں وہاں تک جاؤں گا کیسے؟ راستے میں کوئی فائرنگ ہو رہی ہے, آگ لگی ہوئی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں نارمل ہے, بس بتائیے تو صحیح راستے کتنے. اب آپ یہاں سے نکلیے یوں جائیے, پھر یہاں سے نکلے یوں جائیے, پھر یہاں سے نکلے یوں جائیں, پہنچنا نمائش ہے. ایک یا دو راستے بہت ہے سمجھانے کے لیے کسی کو کہ صاحب یہاں سے نکلے اور سیدھے ہاتھ پہ کافی. بہت آپ کو پرابلم ہے, آپ GPS لگا لیجیے اور چلے جائیے مثلا. مگر اگر آپ اسی کے اوپر سوچتے رہے تو آپ مریض ہیں, پھر آپ بیمار ہیں, آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے چیزوں کے اوپر. انسان جو ہے اپنی اختیار کے بغیر مطلب خود بخود چلا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ لیکچر دے رہے ہیں, خود بخود یہاں سے دھیان ہٹ کے وہ تو ہمارا لیکچر اتنا ڈرائی ہے کہ آپ کا دھیان کہیں اور چلا جائے گا. میں ویسے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ اکثر بات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کر کچھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا دھیان نہیں, اس کو لیک آف کنسنٹریشن ہے. یعنی آپ اپنی بات نہ کریں, یعنی جنرل بات ہم کرتے ہیں کہ لیک آف کنسنٹریشن. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے, بہت ساری کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں کہ اگر کسی کا یہ مرض بڑھ جائے بن جائے, ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے سینسز کو زیادہ انوالو کریں ایسی چیزوں کے اندر کہ جس میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے. مثلا ایک عام لیکچر ہو رہا ہے, اس میں آپ کی کنسنٹریشن ہٹ جاتی ہے. اگر آپ کو کرکٹ بہت پسند ہے, آپ اس کو دیکھیں, کیا اب بھی آپ کی توجہات ہٹ جاتی ہے؟ مشکل. ایک ڈیسنٹ کوئی مووی ہے, کوئی ڈاکومنٹری ہے, وہ آپ لگا لیں, آپ اس کو دیکھیں, کیا اب بھی آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے؟ ایکسرسائزز ہیں جب ایک انسان جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو مختلف ایسے کاموں میں جس میں اس کو الرٹ رہنا پڑتا ہے, سوئمنگ کرنی ہے, اس میں اس کو ریفلیکسز پہ چلا جاتا ہے, الرٹ رہنا پڑتا ہے, کیا اب بھی اس کی کنسنٹریشن ادھر ادھر ہو جاتی ہے؟ اگر یہ مسئلہ سالو نہ ہو تو پھر تو مناسب ہے کہ کسی ماہر نفسیات سے ڈسکس کیا جائے. ہم لوگوں کے ذہن کے اندر تو خواہ یہ آ جاتا ہے کہ ماہر نفسیات سے ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پاگل ہو گیا. ایسا نہیں ہے, دس از ناٹ دا کیس. کئی مرتبہ زندگی کے مختلف مراحل میں, خاص طور پہ جیسے بلوغت کے قریب, ایشوز آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے, صرف سیکشول نہیں, دوسرے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, سوچ کے, ٹینشنز کے, اسٹریس کے ایشوز ہوتے ہیں کہ جس کے لیے ضروری ہوتا ہے, مناسب ہوتا ہے کہ کسی ماہر نفسیات سے رائے لی جائے کہ ان کو کیسے میں ہینڈل کروں, کیسے میں حل کروں. جی بی بی. عقل کا آپ کا فیصلہ مستقل ہے. بھی میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, استخارہ جو ہے وہ آپ کے لیے بائنڈنگ نہیں ہوتا. آپ کے لیے بائنڈنگ کیا چیز ہے؟ شریعت. فجر کی نماز پڑھنا کیسا ہے اس کا استخارہ کوئی نہیں دیکھ کے دے گا آپ کو. ماہ رمضان آ رہا ہے, آپ کہیں کہ میرے لیے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا کیسا ہے, اس استخارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کے اوپر حج واجب ہو چکا ہے, آپ کہیں کہ میرے لیے حج پر جانا کیسا ہے, کوئی اس کا مطلب نہیں. کوئی شراب کے بارے میں استخارہ کروایا کہ شراب پینا کیسا ہے, اور مولانا نے کہا کہ بہت اچھا ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں.
کہ قرآن کا میں نے استخارہ دیکھا، نان سینس ہے. آپ میری بات سمجھ، جو چیز بائنڈنگ ہے وہ یہ ہے. باقی جو استخارہ ہے وہ استخارہ آپ کے لیے ایک ایڈوائز ہے. استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا. استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا. ایک خیر طلب کرنا ہے جو آپ کو یہ والا جو استخارہ ہے اس سے ہٹ کر آپ کہیں پر بھی جا رہے ہیں آپ خدا سے خیر طلب کریں. ابھی آپ یہاں سے نکل رہے ہیں، الحمدللہ میں اللہ سے خیر طلب کرتی ہوں، میں گھر کی طرف جا رہی ہوں. آپ اپنے گھر سے نکل رہی ہیں، آپ کہیں میں اللہ سے خیر طلب کرتی ہوں. اگر آپ کسی کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ دعا ہے کہ اللہ میں تجھ سے خیر کا طلبگار ہوں. ایک ہے کہ جس کے اندر آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ نے انسان کو ڈیسیجن میکنگ کی بڑی صلاحیت دی ہے. غور کرے، فکر کرے، سوچے اور ایک چیز کا فیصلہ کرے. کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو بڑے اہم ہوتے ہیں زندگی کے اندر، بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں. آپ کراچی چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں، یہ بڑا فیصلہ ہے. ایک بڑا کاروبار ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک بڑا فیصلہ ہے. شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ایک فیصلہ، بڑا فیصلہ ہے زندگی کا. ان بڑے فیصلوں کے اندر بعض بزرگ علماء کہتے ہیں کہ آپ سوچیں، غور کریں، سمجھ میں آ جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے اندر اگر استخارہ جیسے شادی کے ایشوز کے اندر کر لیں تو بہتر ہے. واجب نہیں ہے، کر لیں تو بہتر ہے. استخارہ اگر آ جاتا ہے اور اس کو فالو نہ کیا تو گنہگار نہیں ہوں گے. مگر کیا کوئی سینس ہے پھر استخارہ کیا کیوں تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلیئر تھے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کسی ڈاؤٹ میں نہیں تھے، آپ صرف تفریح کے موڈ میں تھے کہ کرنا تو مجھے ایسا ہی ہے، مگر استخارہ بھی کر لیتا ہوں، شاید وہی آ جائے تو بعد میں کہنے کے لیے ہوگا میں نے استخارہ بھی کر لیا. تو اس کی تک نہیں ہے. بات سمجھ؟ اگر آپ اتنے کلیئر ہیں، کلیئرٹی آف تھاٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ استخارے کے بغیر ہی ایک فیصلے تک پہنچ چکے ہیں، تو بس اللہ سے دعا کریں، صدقہ دیں اور کام شروع کریں. اگر آپ کلیئر نہیں ہیں تب آپ استخارے کی طرف جائیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا